وہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مولانا آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے تو بقرہ عید کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھی. جب نہیں پڑھی تو آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ سال میں ایک بار بقرہ عید آتی ہے, انہوں نے تو نہیں پڑھی اور میں مانتا ہوں نہیں پڑھی. میں آپ کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں امام صاحب نے نہیں پڑھی بلوغت کے بعد بقرہ عید کی نماز. جب اعتراض ہوتا ہے تو جواب ماہرین سے پوچھے. یہ میں بیٹھا تھا جامعہ عمر بن خطاب ملتان میں, اعتراض ہوا, میں نے کہا میں سنیں جواب, ایک بات ہے تو مانو, اب سنو میرا جواب. امام ابو حنیفہ کی جمہور کے قول کے مطابق 70 سال عمر ہے. مسند الامام اعظم اٹھائیے, امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قاضی ابو یوسف کی روایت موجود ہے. حججت مع ابی سنۃ 16, امام صاحب فرماتے ہیں میرے والد ثابت, نعمان بن ثابت ہے نا, ثابت بن زوتی میرے والد, جن کو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا, امام ابو حنیفہ کے والد کے منہ میں گھٹی دی تھی, اس ثابت اپنے والد کے ساتھ میں نے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 16ویں سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے. آپ اٹھائیے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقام ابی حنیفہ, اس میں باحوالہ یہ بات پروف کر دی گئی ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 55. 15 اور 55 کتنے ہوئے؟ بولیے 70. 55 حج ہیں. اور یاد رکھو حاجی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا. بلوغت کے بعد امام صاحب حج پہ حج, حج پہ حج, حج پہ حج کیا ہے. حاجی پڑھتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اٹھ جائے جو کہ میں حج پہ تھا اور میں نے بقرہ عید کی نماز پڑھی ہے, میں تیرے ہاتھ چوموں گا. حاجی نہیں پڑھتا. میں نے کہا لوگوں, حسد کی آنکھ میں حسد آپ نے اپنی آنکھ میں اتارا ہے, حسد اپنی کانوں میں اتارا ہے, حسد اپنے دل پہ اتارا ہے. امام ابو حنیفہ کی عقیدت آپ کو نہیں ملی, بصیرت آپ نے کھو دی ہے. شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری فرماتے ہیں جو بندہ کسی اللہ والے کی عقیدت نہیں رکھتا اللہ اس سے بصیرت کھینچ لیتے ہیں. حدیث نبویہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, فرمایا جو میرا ولی ہوگا اگر اس سے دشمنی رکھو گے, اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں, میں اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب جنگ ہوتی ہے دو فریقوں میں, ہر فریق چاہتا ہے میں دوسرے فریق کی اعلیٰ چیز کو نقصان پہنچاؤں, اعلیٰ چیز پر وار کروں. اللہ نے جنگ کی ہے ولیوں کے دشمن کے ساتھ. انسان کے دل میں اعلیٰ چیز ایمان ہے, انسان کے سر میں اعلیٰ چیز دماغ ہے, دل میں بصیرت ہو, دل میں عقیدت ہوتی ہے, ذہن میں بصیرت ہوتی ہے. جب ولی کی ولایت پہ ہم نے دشمنی کی ہے, ذہن سے بصیرت گئی, دل سے عقیدت گئی. میں نے کہا ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے, ابو حنیفہ کو نہیں سمجھا, صحابہ کے اس شاگرد کی ویلیوں کو نہیں دیکھا, مرتبے کو نہیں دیکھا, مقام کو نہیں دیکھا, حیثیت کو نہیں دیکھا, اور ابو حنیفہ پہ زبان درازی کی ہے. تیرے سر سے بصیرت اللہ نے لے لی, تیرے دل سے عقیدت اللہ نے لے لی. نہ جس کے پاس عقیدت ہو, نہ جس کے پاس بصیرت ہو, وہ بے وقوف ہوتا ہے. اس بے وقوفی پہ سمجھ نہیں آتا. ہاں وقیع بن الجراح یہ سیاستہ کے اصحاب کے استاد ہیں, امام شافعی کے استاد ہیں. دیوان شافعی میں امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری فرماتے ہیں شکوت الى وقیع سوى حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. کہا میں نے اپنے استاد وقیع بن جراح سے پوچھا, یہ امام شافعی کہتے ہیں وقیع بن جراح کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء اٹھائیے, شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کان یفتی بقول ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا, امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا, امام شافعی کا استاد تھا. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ذہن کمزور ہو جاتا ہے, ذہانت یاد نہیں رہتی, ذہانت ختم ہو جائے, یہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے علم اللہ کا نور ہے, گناہوں کو چھوڑ دو, گناہگار کو اللہ کا علم نہیں ملتا. ولیوں سے دشمنی کر لی, ابو حنیفہ پہ اعتراض کر دیا, تو تجھے سمجھ نہیں آنا ساون کے اندھے کو ہر چیز سبزی نظر آتی ہے.
اے وساویت، اے بھی ہے، پھر یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے عقیدت بھی رکھیں، بصیرت بھی رکھیں.